اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین سے مانگتے رہا کرو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑتی ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے: کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا۔ یقین جانو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس دن تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا بہت آسان ہے۔ ایک سجدہ اور چند آنسو، بس وہ 2 جہاں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ جب تمہارا غم یا خوشی حد سے بڑھ جائے تو دنیا تمہاری نظروں میں حقیر ہو جاتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کو راضی کرنا عشق ہے۔ زیادہ کی طلب انسان کو ناقدرہ بنا دیتی ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیمی رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ پاک اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کے بجائے اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آ جائے وہاں دوستی کا حد بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہارے لیے بہترین ساتھی ہے۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے، مگر اللہ جانتا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تم کو تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔
کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ صبر سیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن حالتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں، وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو، وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ زندگی کی کتاب کے سب ورق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو۔ جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، اور دیری صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کے نظروں میں۔ چلو صبر کر لیتے ہیں، سنا ہے رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ اللہ ہماری آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ آپ کا صبر آزماتا ہے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ صبر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، صبر رکھ بندے، کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں۔ جہاں اپنوں کے لہجوں کی اپنائیت کا دم ٹوٹ جائے تو پریشان اور رونے دھونے کے بجائے فاتحہ پڑھ کر بخشش کی دعا کیا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس انسان کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ یہ دنیا ایک دن آپ کے حق میں ہے اور ایک دن آپ کے مخالف ہے۔ جب حق میں ہو تو شکر ادا کریں اور جب مخالف ہو تو صبر کریں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جائے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ صبر رکھیں، اذیت اجر بن جائے گی۔ ضروری نہیں کہ کسی کی بددعا یا آہ تمہارا پیچھا کرے۔ بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور برداشت سے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل تھا۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر، سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ 3 چیزیں
کبھی آپ کو گرنے نہیں دیتی۔ صبر، امید اور یقین۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اسی کا ہے، اور جو کچھ لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے، بس صبر کرو۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، اس کے فیصلوں کو زوال نہیں۔ صبر تو آخر میں کرنا ہی پڑتا ہے، مگر شروع میں کرنے سے انجام شاندار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ صبر، خاموشی اور لاتعلقی بہترین انتقام ہے۔ ہم تکلیف کے جس بھی مقام پر ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستے سہولت سے کٹ جائیں۔ جس انسان میں صبر ہوتا ہے وہ کسی میدان میں نہیں ہارتا۔ اس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے، اسی مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ کر سکون میں رہنا۔ صبر دروازہ اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تکلیف ہمارے اعمال سے آگے یا اللہ کی طرف سے مقام میں صرف صبر ہے۔ اپنی زندگی کے دو آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم سے کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں، کم سے کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کے خاطر۔ آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس آپ کے اندر کی آواز ہے، کوشش کریں کہ اپنی آواز جائز رکھیں، سننے والے اور دیکھنے والے کو گناہ نہ ہو۔ اپنا اسٹیٹس اور ڈی پی ایسی رکھیں کہ کل رب کے حضور شرمندہ ہونا نہ پڑے۔ انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں لوگ آپ سے بہترین عمل سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں۔ خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ روز محشر ہم میں سے ہر ایک کو جوابدہ ہونا ہے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کریں۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقشے پیچھے چھوڑ جائیں۔ پرسکون اور خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے احکام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر دیکھو۔ آج کل کے اولاد کی فرمانبرداری کا عالم یہ ہے کہ والدین بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرنے کے بجائے، ان کا خیال رکھنے کے بجائے سوشل میڈیا پر اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، میری والدہ، میرے والد بیمار ہیں، پلیز ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو، اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کرو۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرے اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ تم لڑائی جھگڑوں سے بچے رہو، کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ فرمان حضرت علی، یہ دنیا ایک مقرر وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ تک۔ دنیا کو دل سے رخصت کر دو، قبل اس سے
कि तुम दुनिया से रुखसत हो जाओ। हौसला अफजाई करना सीखें, परेशान तो सभी करते हैं। ये दुआ ज़रूर किया करें, या अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी दे जिस पर हम भी राज़ी रहें और तू भी राज़ी रहें। रिश्तों की फ़िक्र करना छोड़ दें, क्योंकि जिसने जितना साथ निभाना है वो सिर्फ़ इतना ही साथ निभाएगा। तो रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। मक्खी जब चाय में गिर जाए तो लोग चाय फेंक देते हैं, लेकिन वही मक्खी अगर देसी घी में गिर जाए तो लोग कभी भी इस देसी घी को नहीं फेंकते। लोग अपने मफादात को देखकर उसूल और अदब का ढोंग रचाते हैं और अगले की ताकत और हैसियत देखकर फ़ैसला करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान की आंखें कमज़ोर होती जाती है, लेकिन लोगों को पहचानने की सलाहियत बढ़ती जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सच कहना सीखो, चुप रहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो। हज़रत अली रज़ी ने फरमाया, जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी जाए तब दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। फरमान मौला अली, अपना हक़ लेने में ताख़ीर कर देना ऐब नहीं है, दूसरों के हक़ पे कब्ज़ा कर लेना ऐब है। सूरह मरियम हमें सिखाती है मौजज़े हो सकते हैं, अल्लाह पाक की रहमत से कभी मायूस ना होना। अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला आपको मुश्किलात से निकाल कर आसानियाँ पैदा कर देता है। अगर तहज्जुद में सूरह यासीन पढ़कर दुआ मांगी जाए तो दुआ भी इंशाअल्लाह कबूल होगी, क्योंकि ऐसे 3 दिल मिलते हैं, रात का दिल, कुरान का दिल और इंसान का दिल, और 3 दिलों का मिलना कबूलियत का सबब बनता है इंशाअल्लाह। मैंने अपनी औकात को बड़े क़रीब से देखा तो पता चला चंद सांसें हैं और वो भी रब्बुल इज़्ज़त की मोहताज। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। नमाज में किसी के लिए दुआ करना और इसे पता भी ना हो, बस यही है सच्ची मोहब्बत। दर्द अल्लाह से बांट लो, रूह को भी सुकून आ जाता है। अल्लाह को बहुत पसंद है अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी ख़ताओं पर अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कभी कभी इंसान को वो रिश्ते भी थका देते हैं जो इसका सुकून होते हैं। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारी हर तकलीफ़ के बाद तुम्हारे लिए कितनी आसानियाँ लिखी दी जाती है, तो तुम कभी भी अपने हाल पर नहीं रहोगे। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है जो अल्लाह तक ले जाए, इसे ठोकर नहीं कहते। अगर लोगों को दुरूद शरीफ की बातिनी कैफियत का पता चल जाए तो वो सांस लेना भूल सकते हैं, पर दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं भूल सकते। जब कुछ पास होकर भी बेसुकूनी है तो समझ लो तुम्हारा दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। खुद को अल्लाह से जोड़ लो, हमेशा का सुकून तुम्हारा मुक़द्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फ़िक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। अल्लाह पाक हम सबको क़ब्र के अज़ाब से बचा ले, आमीन। मांगी हुई तवज्जो इज़्ज़त नफ्स की तौहीन है। बंद कर दे वो खिड़कियाँ जो आपको तकलीफ़ देती है, फिर चाहे उस पार का मंज़र कितना ही हसीन क्यों ना हो। लोगों के दिल जन्नत तो नहीं है जो आप इसमें रहने के लिए खुद को थका रहे हैं। अपनों की गलतियाँ भी अपनी ही होती हैं, मिलजुल कर सुधार लेनी चाहिए। अना और तकब्बुर के दस्तार बांधकर दूसरों को झुकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यही रिश्तों की बका का राज है। लोग कैसा भी सलूक करें, हालात कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, यकीन रखें आपका रब आपके साथ है। वो लोगों की चालों को चलने नहीं देगा।
اور آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو تربیت دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے، اور جو حق میں بہتر نہ ہو وہ رونے سے بھی نہیں ملتا۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں ہے، زندگی ہے۔ اے لوگوں، مرنے کے بعد دو ہی گھر ہیں، جنت یا پھر جہنم۔ کوئی تیسری جگہ نہیں جہاں پناہ لے سکے، اور نہ کوئی موقع ملے گا جس میں معافی مانگ سکے۔ ان سانسوں کو غنیمت جانو جو اب تک چل رہی ہے، یہ بند ہو گئی تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ کے 8 حرف ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ گویا ہر حرف جنت کے ہر دروازے کے لیے کنجی کے مانند ہوگی، تو بس بندے کو الحمدللہ کثرت سے کہنے کی عادت ہوگی۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیں گے۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔ پیار انسان سے کرو اس کی عادت سے نہیں، روٹھو اس کی باتوں سے اس سے نہیں، بھولو اس کی غلطیاں مگر اس کو نہیں، کیونکہ رشتے سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہارے صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ گنہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ انسان جب تکلیف پر رونے کے بجائے محض مسکرا دیا کرے، اس وقت سمجھ جایا کرو کہ وہ صبر کے آخری درجے پر ہے۔ اگر اللہ پر چھوڑا تھا تو پریشانی کیوں؟ انسان پر چھوڑا تھا تو حیرانی کیوں؟ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ نماز جگہ بدل بدل کر پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے کہ شاید جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والی عورتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دے اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں۔ اور نہ ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو ظلم کرنے والے اور حقوق العباد کو ضائع کرنے والے ہیں۔ تو جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی۔ ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بعض جائز بھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ تو اس لیے تحقیق کیے بغیر ہر معاملے میں بدگمانی نہ کرو، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم بہت برا سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور توبہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے لوگوں، ہم تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، اس میں تو سب برابر ہیں،
پھر جس بات میں فرق رکھا وہ یہ ہے کہ تمہاری قومیں اور قبیلے بنائیں، یہ صرف اس لیے کہ تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو، جس میں مختلف مصلحتیں ہیں۔ یہ مختلف قبیلے اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تم سب میں بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور سب کے دلوں سے باخبر ہے۔ غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے طرح فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کی غیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح جس کی غیبت ہوتی ہے اس کو معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تقوی والوں کی صفت میں سے یہ ہے کہ وہ لوگ جب کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی بری حرکت کر کے خاص اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس لمحے اللہ تعالیٰ کی عظمت و عذاب کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ اور بات بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور برے کاموں پر اڑتے نہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے بخشش ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور نیک کام کرنے والوں کی کیسی اچھی مزدوری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کو ریاکاری کے طور پر دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی ریاکاری کا حال لوگوں کو سنا دے گا، اور جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق بھی دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی، اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات جس وقت رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمانی دنیا پر اترتا ہے، پھر فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟